www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ طلاق کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ آیات میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ طلاق دینے کا صحیح وقت کون سا ہے، اور پھر یہ کہ عدت کے اندر طلاق رجعی کی صورت میں رجعت کا اختیار رہتا ہے، اور اگر چھوڑنے ہی کا ارادہ ہو تو عدت گزرنے کے بعد خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. اور اسی ضمن میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ عورت کے حقوق کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی فکر کرو، یہ سوچتے ہوئے کہ تم ایک مومن ہو اور آخرت پر یقین کرنے والے ہو. ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کسی کوتاہی کی وجہ سے پکڑ میں آ جاؤ. نیز یہ بھی بشارت سنائی گئی تھی کہ اگر میاں بیوی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے
تو ان کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور اللہ تعالی غیب سے ان کے لیے گزارے کا انتظام فرمائیں گے۔ اب اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے جو طلاق کا موضوع چل رہا ہے اسی سے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عورتیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ جو عدت گزارنے والی عورتیں ہیں یا تو وہ ہیں کہ جن کو ماہانہ ناپاکی کا سلسلہ جاری ہے، تو ان کے بارے میں تو سورہ بقرہ میں فرما دیا گیا تھا کہ ان کی عدت 3 مرتبہ کی ناپاکی کا زمانہ ہے، جو 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بعض وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں تو یہ سلسلہ ان کا بند ہو جاتا ہے، جن کو شریعت کی اصطلاح میں عائشہ کہا جاتا ہے، اور بعض وہ ہوتی ہیں جو ابھی بچپن کے زمانے میں ہیں تو ان کا یہ سلسلہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اگر طلاق اس طرح کی عورتوں کو دی گئی ہے تو ان کی عدت کی صورت کیا ہوگی، اس کی تحدید کیا ہوگی؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اب ان کی عدت مہینوں کے اعتبار سے گزرے گی، یعنی 3 مہینے گویا فکس کر دی گئی ہے ان کی عدت، کہ ایسی عورت جو صغیرہ ہو، چھوٹی بچی ہو، ابھی ناپاکی کا سلسلہ شروع نہ ہوا ہو، اسے طلاق ہو جائے، یا بڑی عمر کو پہنچ گئی ہے جس کو عائشہ کہا جاتا ہے، اسے طلاق کی نوبت آ جائے تو وہ عدت گزارے گی 3 مہینے کی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہ تو وہ عورتیں ہیں کہ جو خواہ ناپاکی کے سلسلے والی ہوں یا سلسلہ بند والی ہوں، غیر حاملہ ہے، یعنی ان کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، ان کو طلاق دی گئی تو اس کی تو تفصیل آ گئی سامنے کہ یا تو وہ 3 ناپاکی کے زمانے گزاریں گی تو عدت گزرے گی، یا 3 مہینے گزاریں گی تو گزرے گی۔ لیکن اگر کسی ایسی عورت کو طلاق دی جائے جو حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، چاہے وہ مختصر مدت کی حمل والی ہو یا زیادہ مہینے گزر چکے ہوں، اس کے حمل کو اگر اسے طلاق دی جائے تو اس کی عدت کب تک گزرے گی؟ تو اس کے بارے میں بھی صراحت فرما دی گئی کہ جب تک اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، جب تک اس کی عدت جاری رہے گی، چاہے وہ 15 دن میں وضع حمل ہو جائے تو 15 دن میں ختم ہو جائے گی، 5 دن میں ہو جائے 5 میں ختم ہو جائے گی، 8 مہینے لگ جائیں تو 8 تک چلے گی۔ الغرض اس کی
عدت کی جو مدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طلاق حاملہ پر بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ میں اگر بچہ ہو تو طلاق ہی نہیں ہوتی، تو یہ غلط ہے۔ طلاق حاملہ پر بھی واقع ہو سکتی ہے اور جو غیر حاملہ ہو اس پر بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ان عورتوں کو جب طلاق دی جائے گی تو یہ کہاں رہیں گی، عدت کہاں گزاریں گی، عدت گزروانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ ان تمام صورتوں میں ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، جس کو اصطلاح شریعت میں سکنا کہا جاتا ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور اپنی وسعت کے اعتبار سے وہ ان کے لیے رہائش کا انتظام کرے، چاہے وہ طلاق رجعی ہو، چاہے وہ طلاق بائن ہو، حتیٰ کہ 3 طلاق کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ عورت حمل سے ہو یا حمل سے نہ ہو، بہرحال شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے مطلقہ کے لیے عدت کے زمانے تک رہن سہن کا انتظام کرے، اور فرمایا کہ بالکل ان کے ساتھ سختی سے نہ پیش آئے، انہیں تنگ نہ کرے، انہیں پریشان نہ کرے، انہیں اذیت نہ دے کہ وہ خامخواہ اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہرگز ایسی شکل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات فقہائے احناف نے آیت مبارکہ کے عموم کو سامنے رکھ کر ہر طرح کی مطلقہ عورتوں کے لیے شوہر پر سکنا کو بھی لازم فرمایا اور ساتھ میں نان نفقے کو بھی لازم فرمایا ہے کہ جب اس کے گھر میں رہے گی، کہیں جا نہیں پائے گی، تو کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی اپنی طاقت کے بقدر شوہر ہی پر ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت میں حاملہ معتدہ کے لیے تو صراحت ہے کہ ان پر تمہیں خرچ کرنا ہے، لیکن دیگر معتدہ کے لیے الگ سے صراحت نہیں کی گئی۔ لیکن حضرات فقہا نے سکنا کی ہدایت سے ہی یہی سمجھا کہ جب سکنا لازم ہے تو کھانا پینا بھی اسی کے ذمے کیا جائے گا، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن بعض دیگر ائمہ کے نزدیک اگر مطلقہ بائنہ ہو یا مطلقہ ثلاثہ ہو تو اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ڈالی گئی ہے، بلکہ رہائش کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی، جیسا کہ بعض دیگر ائمہ کا قول ہے۔ اور اس بارے میں وہ حضرات ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے
کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو شوہر کے گھر سے منتقل ہونے کا بھی حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ تمہیں کوئی نفقہ وغیرہ نہیں ملے گا. لیکن ہمارے نزدیک اس حدیث کا تعلق ایک خاص پس منظر سے ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سفر میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے اپنے بعض رشتہ داروں کے ذریعے متعین مقدار میں نان نفقے کا بھی انتظام کر دیا تھا. چنانچہ جب ان کو طلاق دی گئی اور وہ متعینہ مقدار نفقے کی ان کو پہنچانے کی بات سامنے آئی تو انہوں نے خود ہی لینے سے منع کر دیا کہ اچھا، مجھے اتنا کمتر سمجھا ہے کہ اتنا مختصر میرے لیے نان نفقہ طے کیا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جس گھر میں رہتی تھیں اگرچہ وہ شوہر کا گھر تھا، لیکن ان کی گرم مزاجی کی وجہ سے دیور جیٹھ اور دیگر گھر والوں سے بات بنتی نہیں تھی. تو ان دونوں مصالح کو سامنے رکھ کر کہ نان نفقے کی مقدار انہوں نے اپنی حیثیت سے کم سمجھی، حالانکہ وہ شوہر کی حیثیت کے موافق تھی، اور دوسرے یہ کہ ان کا نبھاؤ اس گھر میں نہیں ہو رہا تھا، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دوسرے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا. لہذا جب یہ پس منظر دیکھا جاتا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو حکم تھا کہ نہ سکنا اور نہ نفقہ، یہ مطلقاً تمام مطلقہ بائنہ کے لیے نہ تھا، بلکہ ان کی خاص حالت کی بنا پر تھا. اسی لیے بہت سے اکابر صحابہ، بالخصوص سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کو قبول نہیں فرمایا، یعنی اس سے جو حکم لگایا جا رہا ہے تمام مطلقہ بائنہ کے لیے، اس کو قبول نہیں فرمایا. اس لیے حضرات فقہائے احناف قرآن پاک کی اس آیت کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق دی جائے، خارجی طلاق ہو، خواہ بائن طلاق ہو، خواہ وہ عورت حاملہ ہو، خواہ وہ غیر حاملہ ہو، تو جب تک بھی اس کی عدت باقی رہے گی، غیر حاملہ میں 3 ناپاکی کے زمانے یا 3 مہینے، اور حاملہ میں وضع حمل، اس وقت تک اس کے رہنے سہنے اور اس کے نان نفقے کا انتظام شوہر کو کرنا ہوگا. لیکن یہ بتلا دیا گیا کہ یہ جو طے کی جائے گی مقدار، یہ شوہر کی وسعت کے اعتبار سے طے کی جائے گی. یہ نہیں کہ لڑکی والے اپنے حساب سے طے کر لیں. وہ بیچارہ مہینے میں 1000 روپے دینے کا متحمل ہے اور آپ نے 10,000 اس پہ بیچارے پہ لگا دیے، تو یہ غلط ہو جائے گا. دونوں جانب خیال کرنا ضروری ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ شوہر وسعت زیادہ رکھتا ہے اور اس کے باوجود کم دے، یہ بھی غلط ہے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ شوہر کے پاس وسعت نہیں ہے اور لڑکی والے زور زبردستی کر کے اس سے زیادہ نان نفقہ منظور کرا لیں یا اس پر عدالت کے ذریعے سے لاگو کرا لیں. یہ بھی
ایک طرح کا ظلم ہے جو شریعت کو منظور نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کا اور شریعت محمدیہ کا یہ امتیاز ہے کہ ہر معاملے میں درمیان کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جس میں کسی کی بھی حق تلفی لازم نہ آئے، میانہ روی کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ ہر آدمی اپنی جگہ رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے۔ تو طلاق اور عدت کے معاملے میں بھی اور نان نفقے کے معاملے میں بھی اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی اور اب بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت سے، ہماری جبلت سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے اپنی حکمت و مصلحت سے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ہماری بھلائی، ہماری فلاح اسی کے اندر مضمر ہے۔ اس پر پوری طرح یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے طلاق کے احکام کے درمیان میں بار بار اللہ سے ڈرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر اللہ سے ڈرنے اور تقوی کا خیال رکھنے سے جو فوائد حاصل ہوں گے ان کا اگر خلاصہ کیا جائے جن کو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ 5 ہیں کہ اگر اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاریں گے تو 5 فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی تنگی سے وسعت عطا فرمائیں گے۔ جو راستہ بالکل بند نظر آ رہا تھا اسی میں سے خیر کے پہلو اجاگر ہو جائیں گے تقوی کی برکت سے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی غیب سے روزی عطا فرمائیں گے، یہ بھی تقوی کی برکت سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ اجاگر ہوگا کہ اللہ تعالی معاملات میں آسانی پیدا فرما دیں گے، جو چیز مشکل نظر آ رہی تھی انجام کار وہ آسان ہو جائے گی۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی اگر تقوی والی زندگی گزارے گا تو اس کے پچھلے سب گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ اور 5ویں بات اسے یہ نصیب ہوگی کہ اس کے اعمال کا عظیم الشان اجر و ثواب آخرت میں مقرر ہوگا۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ گفتگو چل رہی ہے طلاق کی، عدت کی، نان نفقے کی، مگر بیچ بیچ میں تقوی کا ذکر اور بشارتیں سنائی جا رہی ہیں تاکہ ہر آدمی اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرے۔ کسی بھی گھر کے اندر عورت ذات کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اس کی ایذا رسانی کا ماحول نہ ہو، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ہر حالت میں اس کے ساتھ شفقت اور خیرخواہی کا معاملہ ہو۔ اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ اگر ڈر نہیں رہے گا اللہ کا تو آدمی ہر غلط کام کر گزرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
اور جو عورتیں نا امید ہو گئی ہیں ناپاکی کے زمانے سے تمہاری عورتوں میں سے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کو ابھی ناپاکی کا زمانہ آیا ہی نہیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن دیں، یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے جب تک عدت ان کی رہے گی، چاہے وہ قریبی مدت میں ہو یا بعد میں ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے اوپر نازل فرمایا ہے، تمہاری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں چلنے والی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالی اس سے اس کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے لیے بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم ان کو گھر میں رہنے دو جیسے کہ تم رہتے ہو اپنی قدرت کے موافق۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور ان کو ایذا مت دو تاکہ ان کو تنگ کرو، یعنی ایسا ماحول مت بناؤ کہ وہ بیچاری گھر چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہو جائیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگرچہ وہ مطلقہ کیوں نہ ہو۔ کھانے پینے رہنے کا جو بھی تم سے بہتر انتظام ہو سکے وہ کرو۔ اگر طلاق رجعی ہے تو پردے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر طلاق بائنہ ہے تو ایسی صورت میں پردے کے ساتھ وہاں رہا جائے گا۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حمل والی ہیں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل نہ جن دیں، یعنی ان کے جب تک پیدائش نہ ہو جائے جب تک ان کے خرچے پانی کا انتظام کرو۔ اب سوال ہے کہ اگر وہ مطلقہ ہیں اور حاملہ ہیں تو ظاہر ہے کہ بچے کی پیدائش ہوگی، اور بچے کی پیدائش کے بعد عدت ختم۔ اب اس بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، ماں دودھ پلائے گی، حالانکہ وہ باپ کے نکاح میں نہیں رہی۔ تو اب یہ ماں اگر یہ چاہے کہ میں تو جب ہی دودھ پلاؤں گی جبکہ مجھے دودھ پلانے کی اجرت دی جائے، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو فرمایا کہ اس کے
مطالبے کو قبول کیا جائے اور اس کو اس کی اجرت دی جائے، اور جو بھی دینا ہو آپس میں خوش اسلوبی سے طے کر لیا جائے کہ بھئی ہم اتنا ماہانہ تمہیں دیں گے۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں تو نہیں پلاتی دودھ، ناراضگی مثلا زیادہ ہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، کسی اور دودھ پلانے والی عورت سے اس سے معاملہ کر لو، وہ اسے دودھ پلا دے، اور اس بچے پر باپ خرچ کرے گا، کیونکہ یہ بچہ باپ کا ہے، اسی کی طرف اس کا نسب منسوب ہوگا۔ اپنی قدرت کے موافق، اپنی وسعت کے موافق بچے کی ضروریات میں جو بھی ضرورت ہو وہ اسے پورا کرے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ آج تم خرچ کرو ان بچوں پر، کل یہ بچے بڑے ہو کر کے تمہارے لیے سہارا بنیں گے، اور تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے ان پر خرچ کرنے کو بوجھ مت سمجھو۔ یہ بھی بہت اہم باتیں تھیں جو صراحتاً قرآن پاک کی آیت میں بیان کر دی گئی ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہو، مشعل راہ ہو۔ فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ طلاق والی عورتیں تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو تم ان کی اجرت عطا کرو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور سکھاؤ آپس میں نیکی، یعنی اچھی طریقے پر گھل مل کر کے طے کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر آپس میں ضد کرو تو کوئی اور عورت اس کو دودھ پلائے، یعنی مرد اگر دوسرے سے پلوانا چاہے تو وہ پلوا سکتا ہے، اگرچہ حق اولاً اس کی اصل ماں کو ہے، یا یہ انکار کرے ماں تو بھی دوسرے سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے موافق۔ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کی روزی میں تنگی ہو تو خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے مگر جتنا اس کو عطا کیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تو عن قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی فرما دیں گے۔ اس سے بھی ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بچے کی اگرچہ کفالت باپ کے ذمہ ہے، لیکن اسے جو خرچ کرنا ہے وہ خود طے کرے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، بچہ ماں کے پاس رہتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو لڑکی والے اس بچے کے خرچ کے لیے اپنے طور پر طے کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں اتنے پیسے چاہیے بچے کے لیے، حالانکہ اس میں دراصل
شریعت کی نظر میں باپ کی وسعت کو دیکھا جائے گا، نہ کہ ماں کے مطالبے کو۔ اس لیے جو ذمہ دار ہیں معاشرے کے، خاندان کے، وہ دونوں کی حیثیت اور دونوں کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، اور خاص طور پر باپ کے حالات کو سامنے رکھ کر انہیں ایسا فیصلہ کرانا چاہیے جس کو وہ متحمل ہو سکے۔ اتنی مقدار باپ پر ڈالنا کہ جو وہ ادا نہ کر سکے، یہ قرآنی حکم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور قرآنی ہدایات پر ہر مرحلے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 12ویں مجلس میں سبھی سامعین کرام کی خدمت میں سلام مسنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ آمدہ سوالوں میں سے منتخب سوالوں کے جوابات پیش کیے جائیں گے، اور ہم سبھی سوال کرنے والے حضرات کے مشکور ہیں اور ان کے جذبے کی بہت قدر کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے اس جذبے کو بے حد قبول فرمائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تراویح کی نماز میں سبحانک اللہم یعنی ثنا کیا ہر رکعت میں پڑھی جائے گی یا صرف پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف پہلی رکعت میں جب آپ تکبیر تحریمہ پڑھ کر نیت باندھیں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے یہ ثنا پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو، واجب ہو یا سنت ہو، پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ زوال کا وقت اور نصف النہار کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نصف النہار کا اطلاق شریعت میں 2 اوقات پر کیا جاتا ہے، دونوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے نصف النہار روزے کے اعتبار سے، جس کو ضحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور نصف النہار شرعی بھی کہتے ہیں۔ یہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا جو بالکل بیچ کا وقت ہوتا ہے، اس کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور روزے کا اس سے تعلق یہ ہے کہ فرض اور نفل روزے کی نیت اگر آدمی نے پہلے سے نہ کر رکھی ہو
تو وہ اس وقت سے پہلے تک نیت اگر کر لے تو اس کی نیت معتبر ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے نصف النہار شرعی جو زحوہ کبریٰ بھی کہلاتا ہے، کسی کسی جنتری میں زحوہ کبریٰ بھی لکھا رہتا ہے۔ اور دوسرے نصف النہار کہا جاتا ہے زوال کے وقت کو، جو ابتدائے وقت ظہر ہے یا ابتدائے وقت جمعہ بھی ہے۔ یہ دراصل سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کا بالکل بیچ کا وقت ہے، اسی لیے اس کو استواء الشمس سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی جب سورج دن کے بالکل بیچوں بیچ آ جائے۔ تو یہ جو نصف النہار ہے، جس کو نصف النہار عرفی بھی کہا جاتا ہے، یہی مکروہ وقت ہے نماز کے لیے۔ یہ کل 1.5-2 منٹ کا ہوتا ہے، اور احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سے 4-5 منٹ پہلے نماز نہ پڑھی جائے، اور اس وقت کے 4-5 منٹ بعد تک نہ پڑھی جائے۔ اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب بعض حضرات نے یہ لکھ دیا کہ وہ جو نصف النہار شرعی ہے، جو تقریباً 11:15 11:30 بجے آج کل ہو رہا ہے، اس سے لے کر کے اور نصف النہار عرفی تک جو 12:15 تک تقریباً ہوتا ہے، اس درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھیں۔ لیکن یہ قول مرجوح ہے، اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ زوال کا وقت بہت مختصر ہے، اس سے 4-5 منٹ پہلے نہ پڑھیں، 4-5 منٹ بعد نہ پڑھیں۔ یہ بات ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی سمجھا دینی چاہیے، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہر گھر میں نماز کے اوقات کی جنتری باقاعدہ لگی رہنی چاہیے، کہ کوئی بھی کسی وقت اگر دیکھنا چاہے کہ آج کون سی نماز کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے، تو سب لوگ بآسانی اسے دیکھ سکیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کیا 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں صلاۃ التسبیح کا تذکرہ ہے، اس حدیث میں تو 4 رکعت کا ذکر ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے صلاۃ التسبیح 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، یعنی بیچ میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا جائے، پھر 2 رکعت الگ سے پڑھی جائے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو یوں ہوگا کہ 1500 جو ہیں 2 رکعت میں تسبیحات پڑھی جائیں گی، 150 یعنی 150، اور 150 جو ہیں دوسری 2 رکعت میں پڑھی جائیں گی۔ کسی کو ایک ساتھ 4 رکعت پڑھنے میں زیادہ دشواری ہو رہی ہو تو وہ 2 رکعت کر کے بھی صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قضائے عمری پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے تو فجر اور عصر کے بعد کس طرح پڑھیں؟ تو یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو قضائے عمری پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو بہتر طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب نماز کی نیت کرے تو اس طرح دل میں ارادہ کرے کہ میری جو چھٹی ہوئی آخری نماز ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ مثلا فجر پڑھنے کا ارادہ ہے
تو یہ دل میں ارادہ کرے کہ میرے اوپر جو آخری فجر قضا ہے وہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں، اور ایک اندازہ لگا لے کہ 1 سال کی قضا ہے، 2 سال کی قضا ہے، تو جتنے سال کی قضا ہے اتنے سال تک یہ عمل کرتا رہے، اور اگر موقع ملے تو ہر نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی جو مکروہ اوقات نہیں ہیں جن میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات جو اس میں پوچھی گئی ہے کہ فجر اور عصر کے بعد، تو اس کے اندر ایک تو مسئلے کی بات ہے، تو مسئلے کے اعتبار سے تو فجر کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز ممنوع ہے، قضا جو فرض ہے وہ ممنوع نہیں ہے فجر میں۔ اسی طرح عصر کے فوراً بعد جب تک کہ سورج میں زردی نہ آ جائے تو بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ تو مسئلے کی بات ہے۔ لیکن ایک مصلحت کی بات بھی آپ سن لیجئے۔ مصلحت یہ ہے کہ جب آپ فجر یا عصر کے بعد قضا نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو مسجد میں یا ایسی جگہ جہاں اور لوگ موجود ہوں وہاں یہ نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ لوگ چہمی گوئی کریں گے کہ یہ اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ انہیں بتائیں گے پوچھنے پر کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں تو گویا کہ آپ کا ایک راز ان کے سامنے فاش ہو جائے گا کہ آپ کے ذمے قضا نمازیں بھی ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی عیب کی بات ہے کہ اس کے ذمے قضا نماز ہو، تو اپنا عیب لوگوں کے سامنے کیوں ظاہر کریں؟ لہذا اگر فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنی بھی ہے تو اپنے گھر میں پڑھیں، الگ پڑھیں، لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں تاکہ کوئی اس طرح کی بات پیش نہ آ سکے۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام نے تراویح کے اندر آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر لیا، لیکن سجدے سے اٹھ کر بھولے سے پھر وہی آیت پڑھ دی سجدے کی، اور اب دوبارہ سجدہ نہیں کیا، اور بعد میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو کوئی بات نہیں، اس کی نماز درست ہو گئی، کیونکہ نماز میں جو آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے اس کا سجدہ نماز ہی میں ہو سکتا ہے، نماز کے باہر نہیں ہوتا۔ اب چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، کرنا چاہیے تھا اسے دوبارہ سجدہ۔ بہرحال توبہ استغفار کرے اور آئندہ یہ شکل نہ پیش آئے، اس کا خیال رکھے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ امام صاحب نے رمضان المبارک میں وتر کی نماز میں دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھ دی، تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ نماز تو صحیح ہو گئی ہے، فاسد نہیں ہوئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ دعائے قنوت سرن پڑھی جائے، کیونکہ قرات کے علاوہ جو دیگر اذکار ہیں ان کے لیے آہستہ پڑھنا ہی افضل ہوتا ہے۔ ایک اور سوال اسی سلسلے کا ہے، پوچھتے ہیں کہ ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی، سبحان الملک الحق المبین نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورہ الم نشرح 1 مرتبہ پڑھی، تو کیا امام صاحب کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو نماز تو فاسد نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بھی اذکار اور قرات ہی کے قبیل کے الفاظ ہیں جو انہوں نے ادا کیے، لیکن جماعت کی نماز میں اس طرح کے کلمات پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں مقتدیوں میں خواہ مخواہ کی تشویش پیدا ہوتی ہے۔
کوئی اگر انفرادی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو پڑھے، لیکن جماعت کی نماز میں اس طرح کے کلمات برسر عام نہیں پڑھنے چاہیے، اس سے لوگوں میں تشویش کی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک سوال روزے کے متعلق ہے کہ منہ کے اندر چھالے ہو گئے ہیں اور زخم ہو گیا ہے، تو روزے کی حالت میں وہاں دوا لگا سکتے ہیں یا دوا کی کلی کر سکتے ہیں؟ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس حلق میں نہ جانے پائے دوا، اس کا خیال رکھیں اور بار بار تھوکتے رہیں کہ دوا کا اثر حلق کے نیچے نہ اترے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کی جو مدد ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر رقومات سے کرنی چاہیے۔ مدد کرنا منع نہیں ہے، جو ضرورت مند آئے انسانی حیثیت سے، انسانیت کے تقاضے سے غیر مسلم کی بھی مدد ہونی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اس کے دل میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کے لیے خرچ کرنا بھی موجب اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ اپنے مسلمانوں ہی پہ خرچ کی جائے گی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صاحبہ نے سوال بھیجا ہے کہ ہمارے پاس 50,000 روپے اور 4 تولے سونا ہے اور 8 تولے چاندی ہے، تو زکوٰۃ کس حساب سے واجب ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ 4 تولے اور 8 تولے سونے چاندی کی قیمت بازار سے معلوم کر کے 50,000 روپے کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے، اور جتنی بھی رقم بیٹھے 1 لاکھ پر 2,500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ 5 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں 1 چاندی کی انگوٹھی ہے، روپیہ بالکل نہیں ہے، تو 5 تولے سونے کی قیمت لگا لیں اور چاندی کی جو انگوٹھی ہے اس کی قیمت لگا لیں، اور جب قیمت دونوں کی جوڑیں گے تو چاندی والا نصاب تو یقیناً پورا ہو جائے گا۔ اس لیے جتنی بھی قیمت بیٹھے تو 1 لاکھ پر 2,500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی ضمن میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بیوی کے پاس زیور تو ہے لیکن ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ شوہر سے کہتی ہے کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرو، تو کیا شوہر پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے واجب تو نہیں ہے، کیونکہ ملکیت بیوی کی ہے، اصل وجوب اسی پر ہوتا ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے بیوی بھی بہت سی ایسی خدمات انجام دیتی ہے شوہر کی جو شرعاً اس پر واجب نہیں ہے، لہذا جب وہ خدمات انجام دیتی ہے بغیر وجوب کے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کے پاس اگر وسعت ہو تو وہ بھی وسعت ظرفی کا ثبوت دے اور بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اسے ڈبل ثواب ملنے کی امید ہے۔ ایک تو یہ کہ جو زکوٰۃ پر پیسے لگائے گا خیر کے کام میں لگیں گے، اس کا تو اسے ملے گا ہی انشاءاللہ اجر۔ دوسرے جو حسن سلوک کر رہا ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب اسے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔
ایک صاحب نے زکاتی کے بارے میں سوال کیا ہے کہ ہمارے پاس 13 تولہ سونا ہے اور ہم دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، بھینسیں پالتے ہیں اور 6 بھینسیں ہیں ہمارے پاس، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اور واجب ہوگی تو بھینسوں کی بھی ہوگی یا صرف 13 تولہ سونے کی ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ پر صرف 13 تولہ سونے کی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی قیمت معلوم کر کے اور 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ میں نکالیں۔ اور جو بھینسیں آپ نے دودھ کے لیے پال رکھی ہیں ان کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ دودھ بیچیں گے اس سے پیسے آئیں گے، تو اگر جس دن آپ حساب لگائیں زکوٰۃ کا اس دن آپ کے پاس پیسے ہوں تو اس کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ 17-18 ہزار روپے کا سونے کا زیور ہے لیکن پیسے بالکل نہیں ہیں، تو ان پر جواب یہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ 17-18 ہزار کا جو سونا ہوتا ہے بہت معمولی ہے، آدھا تولہ تقریباً بیٹھے گا سونا، تو نصاب سونے کا مکمل نہیں ہے، اور چاندی وغیرہ ہے نہیں ان کے پاس، نہ روپیہ ہے، لہذا وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری بیٹی ہے جس کی عمر 18 سال کی ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن گھر میں میرے 2 جوان بیٹے بھی ہیں، تو پردے کا کیا حکم رہے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اعتکاف میں نامحرموں سے تو پردہ ہوتا ہے، جیسے عام حالات میں نامحرموں سے پردہ ہے، اعتکاف میں بھی ہے، لیکن جو اپنے محرم ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں۔ تو اس کے جو سگے بھائی ہیں اگر وہ اس کے سامنے آتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتی ہے اعتکاف میں وہاں جاتے ہیں یا اس سے کوئی بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میاں بیوی پر روزے کی حالت میں شہوت کا غلبہ ہوا اور انہوں نے یہ حرکت کی کہ پہلے تو دونوں نے روزہ توڑ دیا اور اس کے بعد اپنی خواہشات کی تکمیل کی، نعوذ باللہ من ذالک، رمضان کے روزے کی حالت میں یہ عمل ہوا، تو ان پر کیا شرعی حکم لازم ہوگا؟ تو شرعی حکم یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ رمضان کے روزے کی حالت میں بالقصد بالارادہ روزہ توڑ دینا بہت بڑا شریعت میں گناہ ہے، اسی لیے اس کا کفارہ بھی بہت بھاری ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک تو یہ روزہ قضا کیا جائے گا جو توڑا ہے، اس کے علاوہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ بڑا مشکل ہے، یہ عذر نہیں چلنے والا ہے۔ جو جرم صادر ہوا ہے وہ اتنا زبردست ہے اور بڑا ہے کہ اس کے لیے جو بھی کفارہ تجویز کیا جائے وہ کم سے کم ہے، لہذا جس کے اندر بھی قدرت ہے اسے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہو الا یہ کہ شرعی عذر ہو، عورت کے لیے، اور مرد کے لیے بھی قید ہے کہ اس طرح سے 2 مہینے رکھے کہ بیچ میں بقرعید کا دن نہ آئے، ایام تشریق نہ آئے، ورنہ پھر ہٹ کے سے نئے سرے سے روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں کوئی
ایسا مجبور ہو جائے کہ روزہ رکھنے پہ قدرت نہ رہے، خدا نہ کرے ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس پر یہ کفارہ واجب الادا ہو یا شیخ فانی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بہرحال یہ بہت بڑا جرم صادر ہوا، اس پر سچے دل سے توبہ اور استغفار ضروری ہے، اور یہ کفارہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جلسوں اور پروگراموں میں تلاوت قرآن پاک کھڑے ہو کر کرنی چاہیے، بیٹھ کر نہیں کرنی چاہیے، اور دلیل میں یہ بات کہتے ہیں کہ نماز میں بھی تلاوت کھڑے ہو کر ہی کی جاتی ہے، تو ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ بھئی بہرحال کھڑے ہو کے کرنی پڑے گی، اس لیے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیٹھ کر صحابہ سے قرات سننا ثابت ہے۔ آپ نے سنی بھی ہے بیٹھ کر کے قرات، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ نساء کا ابتدائی حصہ آپ نے بیٹھ کر کے سنا، اور آپ نے سنایا بھی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن سنایا، اور بہت سے مواقع پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ انہیں بیٹھ کر کے صحابہ کو سناتے تھے۔ اس لیے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کھڑے ہو کے پڑھا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی موقع ہو تو ناجائز بھی نہیں ہے، اور بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور سوال ہے، پہلے بھی آ چکا ہے، کہ رمضان المبارک میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو کیا قیامت تک عذاب قبر سے محفوظ رہے گا؟ تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ایک ضعیف روایت سے جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان سے منقول ہے، لیکن مطلق ہے کہ رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والے سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے، لیکن یہ عذاب قیامت تک ہٹا ہوا رہتا ہے یا صرف رمضان تک ہی رہتا ہے، اس بارے میں کوئی صریح روایت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں جو جمعہ کے دن انتقال کرنے والے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ یہ مسئلہ چونکہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں وہ باتیں ہیں، ان سے تعلق رکھتا ہے، اور عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے جب تک کوئی منصوص اور صحیح اور صریح روایت سامنے نہ آئے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ قیامت تک ہٹا رہے گا یا صرف رمضان تک رہے گا۔ اسی طرح پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ بھی رمضان کے ختم تک عذاب سے بچا رہے گا؟ تو روایت جو رمضان کے بارے میں آئی ہے اس میں تو مطلق ہے، لیکن جمعے کے بارے میں جو روایت ہے اس میں مسلم کی قید لگی ہوئی ہے، اس لیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی مسلم ہی کی قید کے ساتھ ہے، کیونکہ جو اسلام سے نعوذ باللہ محروم ہے اس سے عذاب ہٹانے کی بات کوئی صراحت سے الگ سے منقول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں توقف کرنا چاہیے اور کوئی حتمی بات کہنے کا موقع نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے تو کچھ بعید نہیں، لیکن ہمارے سامنے جو روایت ہے بظاہر وہ اہل اسلام کے لیے ہے، اور رمضان المبارک کی حرمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکات سے دنیا میں بھی فیضیاب فرمائے اور موت کے بعد بھی اس کی برکات سے محروم نہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔